الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آپ کے آس پاس موجود لوگوں کے کردار کی صحیح پرکھ اور پہچان اچھے نہیں بلکہ برے وقت میں ہوتی ہے، کیونکہ پیارے دوستو آسانی آزمائش کے وقت تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہنس کر ملتا ہے، لیکن مصیبتیں اور پریشانی اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں تو اندھیرے میں تو انسان کا اپنا سایہ تک ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور وہی لوگ جو کل تک آپ سے عزت اور محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے پھر آپ کو پہچان تکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حقیقت جاننے اور انہیں پہچاننے کے لیے سب کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اسپین کے ایک عرب پتی شخص ڈون میرانٹو نے کیا ہے۔ زندگی بدل ڈالنے والی یہ سچی کہانی آج کے ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچائی جائے گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈ بٹن کو کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ ایسی ہی انٹرسٹڈ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک روزانہ پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، ڈون مورنٹو کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے اسپین کے ہر بڑے شہروں میں بڑے ہوٹل اور ریسٹورنٹ تھے۔ بے پناہ دولت ہونے کے باوجود مزید دولت کمانے کے لیے ہر وقت کام میں بیزی رہتا تھا۔ اب یوں جان لیجئے دولت ہی نے اس کی صحت خراب کی، اور وہ صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا اور بس اپنے بزنس کی فکر میں رہتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور اس کے جگر میں شدید درد تھا، جس کے بعد اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں اس کا چیک اپ ہوا اور اسے بتایا گیا کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ آخری اسٹیج پر ہے۔ ڈاکٹر نے جب اسے یہ بتایا کہ وہ چند مہینے کا مہمان ہے، اس کی بے پناہ دولت بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ارب پتی ہونے کے بعد بھی جب وہ زندگی کے ہاتھوں بے بس ہو چکا ہے تو ان لوگوں کو کیا حال ہوتا ہوگا جو غربت کے حالت میں زندگی جیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اور جب ان سے کوئی مانگ تانگ کر پیسے اکٹھے کر بھی لیں تو پھر بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا دے۔ ان ہوٹل اور ریسٹورنٹ کا عملہ بہت سنگ دل ہوتا ہے، وہاں کسی غریب کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اس نے گھر آ کر سوچا کہ اپنی زندگی کے آخری دن وہ انہی بے گھروں اور غریبوں کے نام کرے گا، اور دیکھے گا کہ جو ہوٹلز اس نے اتنی محنت سے بنائے کیا اس میں بھی غریب کھا سکتے ہیں، اور میرا اسٹاف ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو کہ عرب پتی تھا، اس نے بھکاری اور بے گھروں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اپنے ہی ریسٹورنٹ وزٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے پہلے شہر کے اس ہوٹل میں گئے کہ جو سب سے بڑا اور مشہور تھا، لیکن ایک بھکاری کے روپ میں داخل ہوتے وقت ہی اسے دروازے پر کھڑے گارڈ نے کہا، یہ تمہارے آنے کی جگہ نہیں ہے، جس پر اس نے جواب دیا، میں معافی، دن میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے مل جائے تو اچھا ہوگا۔ گارڈ نے پہلے تو اس کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن پھر ریسٹورنٹ کے مینیجر کو بلا دیا۔ مینیجر نے آتے ہی اسے کہا کہ تم یہاں کیسے گھس آئے؟ تم پہلے نہا کر آؤ، پھر یہاں لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھو، پھر میں تمہیں یہاں پر کھانا کھانے کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں بتا دو کہ تمہارے لیول کے لوگ کبھی یہاں پر کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ سب کچھ بول کر مینیجر تو وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حیرت سے شدید حالت میں وہیں کھڑا رہا کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور ہی اسٹاف ممبر اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ اس کے بعد ریسٹورنٹ کا شیف اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو تم ہوٹل کے پچھلی طرف چلے جاؤ، وہاں میں نے کل کا بچا ہوا کھانا پھینکا ہوا ہے، وہ کھا لو، تمہارے لیے وہی ہے۔ یہ سننے کے بعد ڈون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہمیشہ اپنے اسٹاف کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر زور دیا تھا، لیکن آج بھکاری کے روپ میں اس کے ساتھ اس کے اپنے ہی ریسٹورنٹ
میں شرمناک عمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈون وہاں سے نکلا اور اپنے اگلے ریسٹورنٹ کا رخ کیا جو شہر کے ایک مہنگے ترین پارک میں تھا۔ ابھی اس نے اپنے عالیشان ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر اندر جانے کی کوشش ہی کی تھی کہ اس کے سامنے ایک ویٹر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ریسٹورنٹ میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھیک نہیں بلکہ کھانا کھانے آئے ہیں، لیکن اس کو اندر جانے نہیں دیا اور اپنے مینیجر کو بلا کر کہا کہ یہ آدمی یہاں پر ڈسٹرب کر رہا ہے، جس پر مینیجر نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اسے بولا کہ تم اس ہوٹل کی ایک کینڈی تک تو لے نہیں سکتے، تم یہاں پر کھانا کھانے کس طرح افورڈ کر سکتے ہو؟ تو ڈون کو اس کی بدتمیزی پر بڑا افسوس ہوا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا روزانہ کا گراہک ہوں، بس میرا کاروبار ڈوب گیا اور ساری دولت ختم ہو گئی، اس لیے فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کھانا دے دو، اور اگر کھانا نہیں دے سکتے تو بے شک اپنے مالک سے ملوا دو، وہ مجھے فوراً پہچان جائے گی کیونکہ میں اکثر یہاں پر آتا تھا۔ مینیجر نے اس کی بات پر کہے لگا کر کہا کہ میں ہی یہاں کا مالک ہوں اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ڈون کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے تمام ریسٹورنٹ کا وزٹ کرے گا، اس کے بعد ہی کوئی اگلا قدم اٹھائے گا۔ اپنے اگلے ریسٹورنٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ راستے بھر یہ سوچتا رہا کہ اس کی طبیعت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی کہ اس کا اسٹاف تمام لوگوں کے ساتھ، تمام غریب آدمیوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا برا سلوک ان کی بددعاؤں کا نتیجہ آج اس کے سامنے آ رہا ہے، اور اپنی تمام دولت کے بعد وہ اتنا بے بس اور مجبور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رخ کیا اور سب سے پہلے ریسٹورنٹ کا جہاں اس کا دوست اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے اندر بہت سا اسٹاف موجود تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ اسی جگہ گیا جہاں پر اس کا دوست روسیو کھڑا تھا۔ ڈون نے اسے کھانا دینے کی درخواست کی، اس کے دوست نے اس کی بات سنی اور کچھ دیر یوں ہی کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، جس پر ڈون کو شک ہوا کہ شاید اسے پہچان گیا، لیکن روسیو نے اس کے بعد وہ الفاظ کہے اس نے ڈون کے ہوش اڑا ڈالے۔ روسیو نے اسے کہا کہ یہ اسپین کا بہترین ریسٹورنٹ ہے، یہاں کوئی لنگر نہیں لگا ہے جہاں جو مرضی ہو کھانا مانگ لے۔ ڈون نے روسیو سے کہا کہ کیا وہ اس کے مالک کی درخواست کر سکتا ہے، شاید اسے ہی ایک بھکاری پر رحم آ جائے، جس پر روسیو کا جواب سن کر ڈون کے پاؤں کے نیچے کی زمین سرک گئی۔ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے بھگا دوں گا، یہ ہوٹل میرا ہے، میں مینیجر نہیں مالک ہوں، یہاں ہوٹل کو بنانے میں میری محنت زیادہ ہے، اب تو اس کا مالک کینسر سے مرنے والا ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ اور ان کا یہ دوست وہ تھا جس پر ڈون بہت یقین کیا کرتا تھا، اور اس کے یہ الفاظ سن کر ڈون کو بہت صدمہ ہوا، لیکن وہ بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے چلا گیا اور اسی طرح سب ریسٹورنٹ کا وزٹ کیا جہاں سب جگہ یہی عالم تھا، اسے بھیکاری سمجھ کر حرکات کے ساتھ بھگا دیا جاتا۔ ہر جگہ سے نا امید ہو کر وہ اپنے آخری ریسٹورنٹ جانے کا فیصلہ کیا جو شہر سے دور ایک ایسے مقام پر تھا جہاں ہر طرف جھیل تھی۔ پکنک اسپاٹ پر ہونے کی وجہ سے وہاں کافی ہجوم رہا کرتا تھا۔ ڈون نے دروازہ کھول کر اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو سیکیورٹی گارڈ اس کی طرف آیا، جسے دیکھ کر ڈون دل ہی دل میں تیاری کر رہا تھا کہ وہ اسے بھکاری جان کر ابھی وہاں سے باہر پھینک دیا جائے گا، مگر سیکیورٹی گارڈ کے استقبال کرنے پر ڈون نے جب اسے کہا کہ مجھے کھانے کو چاہیے تو وہ گارڈ اپنے ساتھ مینیجر کو لے آیا۔ ریسٹورنٹ مینیجر نے انتہائی نرمی کے ساتھ ڈون سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، جس پر ڈون نے کہا کہ اسے کھانے کو کچھ چاہیے، مگر شہر کے ہر ریسٹورنٹ نے اسے دھکا دے کر وہاں سے نکال دیا۔ مینیجر نے بہت نرمی کے ساتھ درخواست کی کہ ابھی یہاں پر کوئی ٹیبل خالی نہیں، وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کھانے کی ٹیبل خالی ہونے کا
इंतजार करें। डॉन वहां पर बैठकर इंतजार करने लगा और यूं ही इंतजार में उसे काफी देर हो गई। डॉन समझ गया कि मैनेजर ने तरीके से और चालाकी के साथ उसे वहां से निकालने की कोशिश की है। चुनांचे वो वहां से उठकर जाने लगा तो मैनेजर ने उसे देख लिया तो उसे अंदर बुलाया। रेस्टोरेंट के एक कॉर्नर में एक टेबल सजाया गया था जिस पर हर तरह का खाना मौजूद था। वो हैरत के आलम में उस टेबल पर बैठ गया और उसकी साथ वाली कुर्सी पर रेस्टोरेंट का मैनेजर था। खाना खाते वक्त डॉन ने उसे मैनेजर को कहा कि मैं कभी बहुत अमीर था लेकिन आज मेरी यह हालत है कि जगह जगह में खाना मांगता फिर रहा हूं। तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इंतहाई नरमी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, कभी मैं भी अमीर था लेकिन फिर मेरा कारोबार तबाह हो गया और एक शदीद एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी अपनी बीवी के इलाज पर लगा दी लेकिन डॉक्टर उसे न बचा सके। उसके बाद मुश्किलात से बचने के लिए मैंने शराब नशे शुरू कर दिए और बेघर हो गया और ऐसी हालत में मैं एक मर्तबा इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने आया तो यहाँ के मालिक ने मुझे खाना देने के बाद नौकरी दी और आज इसी रेस्टोरेंट के मालिक का नतीजा है कि मुझे मैनेजर बना दिया और मुझे पूरा शहर जानता है। दूसरे होटल और रेस्टोरेंट वाले मुझे बेहतर तनख्वाह ऑफर करते रहे लेकिन मैं यहां से जाना नहीं चाहता, जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। डॉन को वो वाकया पूरी तरह याद था जो मैनेजर उसे सुन रहा था। मैनेजर ने भिखारी के रूप में आने वाले अपने मालिक को न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि कहा कि अगर वो यहाँ पर नौकरी करना चाहता है तो वो मालिक से बात करके उसका ये नौकरी पर लगवा देगा। डॉन ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। अब उसे सुकून हुआ कि कोई काम तो उसने अच्छा किया। अगले दिन पूरे स्पेन से उसने तमाम रेस्टोरेंट के मैनेजर को दफ्तर में बुला लिया और उसी भिखारी के रूप में मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो तमाम मैनेजर समझ गए कि ये तो वही आदमी है जिसे हमने कल धक्के देकर निकाला था। अब वो तमाम लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जो शहर से बाहर रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं उसके अलावा मैं सबको नौकरी से निकाल रहा हूं क्योंकि उसको ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। आप सभी लोग आज के बाद अपने लिए बेहतर नौकरी तलाश कर सकते हैं। उसने ऐलान किया कि वो मैनेजर को अपने तमाम रेस्टोरेंट का मैनेजर बना रहा है और बाकी के रेस्टोरेंट के मैनेजर को फारिग कर रहा है। मीटिंग रूम में तमाम लोग शर्म से अपने मुंह झुकाए बैठे हुए थे और इनमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा डॉन का पुराना दोस्त था और वो ये सोच रहा था कि क्या बहाना बनाकर वो उसे राजी कर ले, लेकिन उसके तमाम अल्फाज तो खुद डॉन के सामने बोले गए थे, चुनांचे उनके दरमियान थोड़ी सी भी दोस्ती नहीं रहती। डॉन ने कहा कि उसकी कोई औलाद नहीं, कोई फैमिली नहीं और अपने स्टाफ का अपनी फैमिली ही समझता है। चुनांचे उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन उसी रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ गुजारेगा जिन्होंने उसके साथ अच्छा सलूक किया और दूसरी तरफ उसका मैनेजर अपनी रहमदिली, नरमी और इंसानियत की वजह से तमाम रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दिया गया और अब वो अपने पुराने कारोबार से भी ज्यादा कमाने लगा। और प्यारे दोस्तों, रहमदिली और इंसानियत यही तो वो जज्बे के हैं कि जो अगर हम अपने साथियों, अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के साथ बरतें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। यही आज के एपिसोड का मकसद था और आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाए ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।